یہ ایک حدیث ہے جو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے. اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. 4 صحابہ کرام اسی مفہوم کی احادیث روایت کرتے ہیں. اس حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع, فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ جیسے تمہاری یہ آخری نماز ہے. لفظ یہ ہے کہ اس شخص کی سی نماز پڑھو جو دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو. فرض کرو کہ کسی کو پتہ لگ جائے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے. ویسے تو پتہ لگتا نہیں کسی بھی انسان کو, لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں تقریباً یقینی ہو جاتی ہے موت. فرض کرو کسی کے اوپر پھانسی کا حکم ہو گیا اور وقت طے کر دیا گیا کہ فلاں وقت میں پھانسی دی جائے گی, ساری کارروائیاں مکمل ہو گئی, تو تقریباً 100% جیسا یقین ہو جاتا ہے کہ اب میرا انتقال ہونے والا ہے. تو اگر فرض کرو کہ کسی شخص کو یہ حکم ہو جائے پھانسی کا, وقت بھی طے ہو جائے, اور اس حالت میں اس کو ایک نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے کہ نماز پڑھ لو, تو وہ نماز کیسی پڑھے گا, کس حالت میں پڑھے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ہر نماز اسی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو, اس واسطے کہ اگرچہ اس طرح کا یقین تو نہیں جیسا کہ اس پھانسی والے کو ہو گیا تھا, لیکن ساتھ ہی ہر عین ممکن ہے اور عین محتمل ہے, خاص طور سے آج کی زندگی میں, کہ شاید یہ نماز جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ آخری نماز ہو, اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. تو یہ مراقبہ کر کے نماز پڑھو کہ یہ میری آخری نماز ہے, پتہ نہیں آگے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعلیم ہے طریقہ تکمیل نماز, کہ نماز کو کامل طریقے سے صحیح پڑھنے کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس مراقبے سے کہ یہ احتمال رکھے کہ شاید یہ آخری نماز ہو. اور پھر فرمایا یہ طریق عجیب ہے, جو تجربہ کرے گا مشاہدہ کرے گا, یعنی جو شخص یہ طریقہ یہ مراقبہ کرے اور مراقبہ کر کے نماز پڑھے تو اس کا عجیب فائدہ محسوس کرے گا, مشاہدہ کرے گا آنکھوں سے کہ نماز انشاءاللہ درست ہو جائے گی, بہتر ہو جائے. کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو کہ بس اب دنیا سے جانا ہے, آخری نماز میں پڑھ رہا ہوں, تو اس کو جتنا بنا سوار کے جتنا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا وہ ظاہر ہے. تو اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ نماز کو سنت کے مطابق آداب و شرائط کے ساتھ اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ انجام دینے کی فکر چاہیے. اس معاملے میں ہم لوگ بڑے افراط و تفریط میں پڑے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ان نمازوں کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی یہ نماز کیا ہے, ٹکریں مار رہے ہیں, نہ دل صحیح طرح متوجہ ہے, نہ دماغ صحیح طرح متوجہ ہے, نہ خیالات سے فراغت ہے, نہ یکسوئی حاصل ہے, لہذا اس نماز کو بیکار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی کے علاج کے طور پر پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بہت اونچا معیار نہ باندھو. اصل بات یہ ہے کہ اپنے اختیار سے نماز کے الفاظ کی طرف دھیان دینے کی کوشش کرو, اور غیر اختیاری طور پر جو خیالات آ گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے معاف ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی خشوع حاصل کرنے سے بالکل غافل ہو جائے, جیسا کہ ہم اکثر و بیشتر رہتے ہیں غافل. خشوع حاصل کرنے کی فکر چھوڑ دیں, کوشش چھوڑ دیں. خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے, ہر نماز میں, کہ اپنی طرف سے اپنے اختیار سے دل کو لگائے, دھیان کو لگائے نماز کی طرف. اس کی طرف بسا اوقات دھیان ہی نہیں ہوتا اور نمازیں ہو رہی ہیں, وقت گزارا جا رہا ہے, لیکن خشوع کی طرف دھیان نہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ خشوع کی تاکید فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. فلاح ان مومنوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کریں. اور فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بڑی شاق اور گراں معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو جو خشوع اختیار کریں, تو اللہ تعالیٰ خشوع اختیار کرنے والوں کے لیے اس کو آسان فرما دے. تو خشوع کا حکم قرآن نے بھی دیا, حدیث نے بھی دیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش میں لگا رہے, چھوڑے نہیں. یہ سوچ کر نہ چھوڑے کہ بھئی کیا کروں, کئی مرتبہ کوشش کی مگر خیالات آتے رہتے ہیں اور یکسوئی حاصل نہیں ہوتی, تو اب اس کے بعد فارغ ہو کے بیٹھ جائے. نہیں, ہر مرتبہ کوشش کرنی ہے. ہر مرتبہ جب تکبیر تحریمہ کہے, اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھنا شروع کرے, تو خشوع حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور اس کا طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ ذہن میں لائے کہ پتہ نہیں بعد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے کہ نہ ملے, یہ نماز تو ٹھیک کر کے اللہ جل جلالہ کی خدمت کے بارگاہ میں پیش کر دوں. تو اپنی طرف سے کوشش کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے, کوشش کرنے کے بعد خیالات منتشر ہو گئے, غیر اختیاری طور پر ادھر ادھر کے خیالات آ گئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. لیکن پھر جب تنبہ ہو,
دوبارہ لوٹ آئے، پھر آ جائیں پھر لوٹ آئے، پھر آ جائیں پھر لوٹ آئے، یہی کام کرتا رہے ساری عمر کرتا رہے، اپنے اختیار سے اپنی قصد و عمل سے خیالات کو نہ لائے بلکہ غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں، تو جب اتنا بہت فوراً لوٹ آئے، یہ اس کوشش میں لگا رہے، جتنا لگا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ رفتہ پھر یہ ہوگا کہ دھیان زیادہ تر نماز کی طرف رہے گا اور کم ادھر ادھر جائے گا، خیالات آئیں گے لیکن وہ خیالات کی آمد کم ہو جائے گی۔